أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. گزشتہ جمعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 تک بات چلی تھی. ابھی اس کے آگے کی 3 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. پہلی آیت ہے آیت نمبر 108. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ام تريدون ان تسألوا رسولكم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو كما سئل موسى من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیا گیا تھا. ام تريدون ان تسألوا رسولكم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو كما سئل موسى من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیا گیا تھا، پوچھا گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال کیا گیا تھا ہم اس سے پہلے کی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں. یاد دہانی کے لیے میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. قرآن مجید کے 6ویں پارے کے پہلے صفحے میں اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہا ارنا اللہ جہرا، اللہ کو ایک دم سامنے دکھاؤ نا. وہ لوگ دیکھ تو نہیں پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بہت بڑا سوال انہوں نے کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی رسول تھے، بنی اسرائیل امت تھی. امت کا کام تو بس یہ ہے کہ نبی جو بولے وہ سننا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے. لیکن اس قسم کے بے تکے غیر ضروری سوالات اپنے نبی سے، اپنے رسول سے نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں امت محمدیہ سے، صحابہ کرام سے یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا، ان کی امت نے سوال کیا، کیا تم بھی چاہتے ہو کہ ویسے ہی اپنے رسول سے سوال کرو؟ جیسے وہ لوگ غیر ضروری سوالات کیے تھے، کیا تم بھی ویسے ہی غیر ضروری سوالات اپنے رسول سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس قسم سے گفتگو فرما رہے ہیں تو خود بخود ذہن میں یہ آتا ہے کہ کچھ ہوا ہوگا. تبھی جا کر اللہ تعالیٰ اس قسم سے فرما رہے ہیں
کچھ روایتیں، کچھ قصے جو احادیث میں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام نے کچھ سوالات جو کیے تھے وہ کیا تھے۔ آتا ہے وَلَمَّا سُئِلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، پیغمبر آپ بتائیے، ایک شوہر ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتی ہے۔ ایک شوہر ہے، اس کی بیوی ہے، بیوی کسی اور مرد کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات قائم کر لیتی ہے۔ اس کا شوہر اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھتا ہے، بتائیے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اے اللہ کے رسول، اگر وہ خاموش رہنا چاہے تو خاموش نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ وہ اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے۔ اگر وہ دوسروں کو بتاتا پھرے گا تو ہنگامہ ہو جائے گا، خاموش بھی نہیں رہ سکتا، دوسروں کو بتا بھی نہیں سکتا، کیا کرنا چاہیے اس شوہر کو؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوال تھا۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہوتا، ہو جانے کے بعد آ کر سوال کرتے تو بات بالکل صحیح تھی، بس ان کے ذہن میں آیا کہ اگر ایسے ہوا تو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال پسند نہیں آیا، فکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسائل وعابها، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے غیر ضروری سوال کو ناپسند کیا اور ان کو تنبیہ بھی کی، اس قسم کے سوالات نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا ان اللہ کتب علیکم الحج، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے۔ تو بات صاف تھی کہ حج فرض ہے، حج فرض جس کے اوپر ہوگا اس کو کرنا چاہیے۔ فقال رجل، ایک صحابی نے کہا اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہر سال ہر مسلمان، ہر مالدار ہر سال حج کرنا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا حج فرض ہے۔ صحابی نے پوچھا ہر سال کرنا فرض ہے کیا؟ فسکت عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، اللہ کے رسول خاموش رہے۔ اس صحابی نے پھر وہی سوال کیا، ہر سال کرنا فرض ہے کیا؟ اب خاموش رہے۔ صحابی نے پھر تیسری مرتبہ سوال کیا، ہر سال کرنا فرض ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، حج زندگی میں مالدار پر ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، میں نے کہا فرض ہے تو فرض ہے، ختم۔ یہ بار بار سوال کیوں کر رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لو قلت نعم لو وجبت ولو وجبت لما استطعتم، تمہارے سوال پر اگر میں جی ہاں ہر سال کرنا ضروری ہے کہہ دوں تو ہر سال کرنا ضروری ہو جائے گا۔ کیا تم میں سے ہر ایک انسان ہر سال حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے؟ کیا ہر ایک انسان، ہر مالدار ہر سال حج کر سکتا ہے کیا؟ اتنی تکالیف کو اٹھا سکتا ہے کیا؟ یہ غیر ضروری سوالات کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا حج فرض ہے تو حج فرض ہے، بات ختم۔ ہر سال ہے کیا، اور ایک بار کرنا کیا، تیسری بار کرنا کیا، ہر سال کرنا کیا؟ یہ غیر ضروری سوالات کیوں کر رہے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ضروری سوال کرنے سے منع فرما دیا۔
حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول لو كانت کفارتنا ککفارات بنی اسرائیل، بنی اسرائیل جو گزری ہے گناہ کرنے کے بعد ان کے اوپر جو کفارے آتے تھے، کاش ہمارے اوپر بھی ویسے ہی کفارے آ جاتے۔ بنی اسرائیل میں سے کوئی گناہ کرتا تو ان کے اوپر جیسے کفارے آتے تو ویسے ہی کفارے ہمارے اوپر بھی آ جاتے، کاش ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا اللہم لا نبغینا، اللہم لا نبغیہا، اللہم لا نبغیہا، اللہم لا نبغیہا۔ اے اللہ ہمیں اس قسم کا حکم نہیں چاہیے، اے اللہ ویسا حکم ہمیں نہیں چاہیے، اے اللہ ویسے کفارے ہمیں نہیں چاہیے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ پھر آپ نے صحابی کو نصیحت کی، دیکھو بنی اسرائیل کو جو شریعت ملی تھی اس سے بہترین شریعت تم کو ملی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو بنی اسرائیل میں کوئی انسان گناہ کرتا اور اسے چھپایا رہتا تو اس کا گناہ چھپتا نہیں تھا۔ بنی اسرائیل میں کوئی انسان چھپے چھپے بھی گناہ کرتا نا تو اس کا گناہ کسی پر چھپتا نہیں تھا۔ ہوتا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا وجدہا مکتوبۃ علی بابہا، صبح ہوتی تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا رہتا کہ یہ انسان رات میں یہ گناہ کیا ہے۔ سارے محلے والوں کو پتہ چل جاتا، ہر ایک انسان کو معلوم ہو جاتا۔ پھر نیچے لکھا ہوا رہتا کہ اس گناہ کا کفارہ یہ ہے، اس گناہ کی سزا یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے اوپر جو کفارے تھے اس سے بہترین تمہارے لیے شریعت آئی ہے۔ ان کے گناہ تو سب کے سامنے کھول کر رکھ دیے جاتے، لیکن اس امت کا مسئلہ یہ ہے کہ امت گناہ کرتی ہے مگر اس کا گناہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارا مسئلہ تو یہ ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، کہ کوئی انسان غلط کام کر لیتا ہے، اکیلے میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو بتاؤ تمہاری شریعت آسان ہے یا ان کی شریعت آسان ہے؟ تمہاری شریعت اچھی ہے یا ان کی شریعت اچھی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بھی صحابی کو بتایا کہ اس قسم کے غیر ضروری سوالات، اس قسم کے غیر ضروری تمنائیں نہیں کرتے۔ تو پہلا قصہ میں نے سنایا کہ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول بتائیے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ لے تو کیا کرنا چاہیے؟ غیر ضروری سوال تھا۔ پھر ایک اور صحابی نے کہا کہ ہر سال مالدار کے اوپر حج فرض ہوتا ہے کیا؟ غیر ضروری سوال تھا۔ کسی اور صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول کاش ہمارے لیے بھی وہی کفارے ہوتے جو بنی اسرائیل کے لیے تھے، غیر ضروری سوالات تھے۔ تو کچھ صحابہ اس قسم کی کچھ باتیں کر دیے تھے، جیسے بخاری شریف کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام آپ سے سوال کرنے لگے لگاتار سوال کرنے لگے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کرنا تھا وہ کرنا تھا، لیکن ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول بتائیے میرے باپ کا نام کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول بتائیے میرے باپ کا نام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتا دیا۔ تو ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا آپ بتائیے کہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ ایک اور صحابی نے بھی پوچھنا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے لال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار کرنے لگے، پوچھو اور پوچھو اور پوچھو اور پوچھو اور پوچھو۔ کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا سلونی عما شئتم، جو چاہے پوچھو میرے سے، جو چاہے پوچھو میرے سے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھام گئے کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے، سیدھا بیٹھے اور انہوں نے کہا انا نتوب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول گستاخی ہو گئی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اس قسم کے سوالات نہیں کریں گے دوبارہ۔ تو کچھ سوالات صحابہ کرام سے غیر ضروری ہو گئے تھے، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ آیت اتاری کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی امت نے غیر ضروری سوالات کیے تھے، کیا تم بھی اپنے نبی سے اس قسم کے غیر ضروری سوالات کرنا چاہتے ہو؟ ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوالات کرو غیر ضروری، ویسے ہی کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے اس سے پہلے پوچھا تھا۔ سوالات ضروری کرنا ہے، غیر ضروری نہیں کرنا ہے۔ اسی سے یہ بات ہمیں بھی سمجھ میں آ گئی، کبھی بھی کسی عالم سے سوال کرنے کے لیے جائیں تو صحیح سوال کریں۔ ایسا نہیں، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا رمضان المبارک میں مولانا یہ بتا روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں کیا؟ روزے کا ناخن سے کیا لینا دینا؟ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا مولانا یہ بتاؤ روزے کی حالت میں پانی نہا سکتے ہیں کیا؟ کیا لینا دینا روزے کو پانی میں؟ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا بتائیے مولانا روزے کی حالت میں کٹنگ کرا سکتے ہیں کیا؟ بال کا روزے سے کیا لینا دینا؟ اب اس سے بھی آگے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا مولانا بتائیے روزے کی حالت میں درود پڑھ سکتے ہیں کیا؟ سوال ہے، بیکار کے سوالات کبھی کسی عالم سے ہرگز نہیں کرنا۔ اس آیت شریفہ سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتا، ایک 8 سال کا 10 سال کا بچہ آتا ہے، وہ آ کر سوال یہ کرتا ہے مولانا ہاتھ سینے کو باندھنا کہ ناک کے نیچے باندھنا؟ غیر ضروری سوالات اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہے ہیں، غیر ضروری سوالات نہیں کیا کرتے۔ ایک 10 سال کا 11 سال کا بچہ آتا ہے، گھروں میں سکھاتے ہیں آپ، اسی قسم کی باتیں ہوتی ہوں گی گھروں میں، اسی لیے تو آ کر کوئی بچہ بھی پوچھتا ہے 10 سال کا۔ ایک بچے سے بولا نماز کے پڑھنے کے وقت میں ٹوپی پہن لو، حدیث میں ہے صحابہ پہنتے تھے، تو بولتا ہے ہمارے ابا بولے نہیں پہننا کرتے۔ یہ کیا باتیں ہوتی ہیں گھر میں؟ گھروں میں اسی قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک بچہ آتا ہے بولتا ہے نماز پڑھنے کے وقت میں ہاتھ یہاں بننا کی، یہاں بننا کی، یہاں بننا کی۔ بالکل غیر ضروری سوالات ہیں، بالکل غیر ضروری سوالات ہیں۔ آیت یہی سکھاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات نہیں کرتے، اور علماء کرام سے بھی غیر ضروری سوالات نہیں کرتے۔ یہی معلوم ہوتا ہے آیت شریفہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہے ہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو انسان ایمان کے مقابلے میں کفر بدل لیتا ہے، ایمان کو چھوڑ کر کفر کو حاصل کر لیتا ہے، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب، یہود، نصارہ، عیسائی، اہل کتاب میں سے اکثر یہی چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان سے نکال کر کفر کی طرف لوٹا دیں۔ گزشتہ جمعہ بھی اس کے اوپر بات آئی تھی، میں نے کہا تھا یہ بات کہ اہل کتاب، یہود و نصارہ، ان میں سے اکثر یہی چاہتے ہیں، یہودیوں کی یہی خواہش ہے کہ تم کو ایمان سے نکال کر کفر کی طرف لے جائیں، نصارہ کی یہی خواہش ہے کہ تم کو ایمان سے نکال کر کفر کی طرف لے جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہودی ہم سے کیا چاہتے ہیں، نصارہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کفار ہم سے کیا چاہتے ہیں، مشرکین ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ بتا دیا ان کی دلی تمنا ہے کہ وہ ہم کو ایمان پر باقی رہتا ہوا، ایمان پر چلتا ہوا دیکھنا کبھی پسند نہیں کرتے۔
کسی نہ کسی بہانے سے ہمیں کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں ایسا؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں کے اندر جو حسد ہے اس حسد کی وجہ سے ایسے کرتے ہیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، ان کے سامنے حق، کفر اور اسلام، سچ اور جھوٹ پوری طرح سے واضح ہو چکا ہے کہ معلوم ہے اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو، کہ مسلمان جو چل رہے ہیں وہی برحق ہے، معلوم ہے ان کو قرآن ہی برحق ہے، معلوم ہے ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی برحق ہے۔ پوری طرح سے ان کو معلوم ہونے کے باوجود جو دلوں کے اندر حسد ہے، اس حسد کی وجہ سے وہ یہی چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے ایمان والے کو ایمان سے ہٹا دے، کسی بھی طرح سے اسلام والے کو اسلام سے ہٹا دے۔ یہ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہوگا، شام کا مومن صبح کو کافر ہوگا۔ یہ حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آئندہ اس سے بدترین حالات پیدا ہو جائیں گے۔ خود کی بھی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی بھی حفاظت کریں۔ اس کے لیے سب سے بدترین چیز جو ہے وہ ہے آپ کے گھر کے اندر رہنے والا موبائل۔ آپ اپنی اولاد کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، آپ کو کچھ خبر نہیں ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، دیکھ کر چھوڑ دیا۔ وہ جو آ رہا ہے اس میں وہ یہودیوں کی چیزیں ہوں گی، وہ نصارہ کی چیزیں ہوں گی، وہ کافروں کی چیزیں ہوں گی، وہ مشرکوں کی چیزیں ہوں گی۔ دیکھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، جانا چاہیے اسلام ایمان، اور جا رہا ہے کفر والی چیزیں، شرک والی چیزیں، یہودیوں کی چیزیں، نصارہ کی چیزیں۔ حفاظت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فاعفوا واصفحوا، معافی تلافی کے ساتھ ان کے ساتھ چلتے رہو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے ان سے قتال کرنے کا۔ جب تک ہمارا حکم نہ آئے ان سے قتال کرنے کا، آپ معافی تلافی کے ساتھ چلتے رہیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور ایمان والوں سے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھو تم جو بھی نیک عمل کرو گے تم اس نیک عمل کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اپنے لیے تم جو بھی نیک عمل آگے بھیج رہے ہو تجدوہ عند اللہ، اپنے ہر ایک نیک عمل کو تم اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اس کو جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ اب 110 نمبر تک بات ختم ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کی کچھ اور باتیں، ان کی سازشیں، ان کی جو تمنائیں تھیں اس کو آگے اور خود بتا رہے ہیں۔ آگے بڑی تفصیلات ہیں، یہ تفصیلات کے لیے ایک مجلس کی ضرورت پڑے گی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔